اللہ رب کائنات قرآن مقدس میں فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک میں متقی شخص کی نیکیوں کو، اعمال صالحہ کو، اچھائیوں کو، کار خیر کو قبول کرتا ہوں۔ یعنی نیکی کی قبولیت کے لیے ایک شرط نیکی کرنے والے کا متقی ہونا لازمی ہے۔ اگر نیکی کرنے والا، اچھائی کرنے والا، بھلائی کرنے والا، کار خیر کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، حج و عمرہ کرنے والا، نوافل اور نماز ادا کرنے والا متقی نہیں، پرہیزگار نہیں، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت نہیں، بغیر خوف کے، بغیر خشیت کے، بغیر تقوی کے اگر وہ نیکی کرے گا اس کی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو، اللہ کا ڈر اپنے سینے میں اس طرح رکھو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ان دو آیات کو اگر بغور اس کا مطالعہ کیا جائے، جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی نیکی کی وجہ سے اپنے دل میں یہ مت سوچے کہ میری نیکی کی بنا پر اللہ مجھے جنت دے گا، اگر اس کے دل میں تقوی نہیں، اس کی نیکی، اس کا وہ کار خیر، اس کا وہ اچھا کام، اس کی وہ اچھائی قابل قبول نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ تقوی کہتے کس کو ہے؟ خشیت اور خوف الہی کہتے کس کو ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یا ابا ہریرہ من تقوی، اے ابو ہریرہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقوی کا معنی اور مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث امت، فقیہ امت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اے سائل، اے سوال کرنے والے، کیا تیرا کسی ایسے راستے سے، کسی ایسے طریق سے، کسی ایسے سبیل سے، کسی ایسے راستے سے گزر نہیں ہوا جو راستہ کانٹے دار ہو، جھاڑی دار ہو، جس راستے پر کانٹے دار، جھاڑی دار درخت موجود ہوں، ایسے راستے سے گزر نہیں ہوا؟ اس شخص نے جواب دیا ابو ہریرہ کئی بار ہوا ہے، ایک نہیں 20 بار ایسے راستے سے گزر ہوا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تو پھر تو کیا کرتا ہے؟ تیرا معمول کیا ہے؟ تیری روٹین کیا ہے کہ جب جھاڑی دار راستہ ہو، کانٹے دار درخت اس راستے پر کثرت کے ساتھ موجود ہوں، تو کیا کرتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا جب ایسا راستہ دیکھتا ہوں میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، اپنے جسم کو کلوز کر لیتا ہوں، یا پھر اس طرح تنگ راستہ ہو کہ گزرنا محال ہو جائے، جب مجھے ڈر اور خوف محسوس ہو کہ ان جھاڑیوں کی وجہ سے، ان کانٹوں کی وجہ سے میرے کپڑے، میرا جسم چھلنی ہو جائے گا، تو میں وہ راستہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذاک التقوی، اے سائل یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے کہ جب انسان کسی ایسی سچویشن اور کنڈیشن میں ہو کہ ہر طرف گناہوں نے لپیٹ لیا ہو، گناہوں کی لپیٹ میں آ چکا ہو، چاروں طرف گناہ ہی گناہ، نافرمانی ہی نافرمانی، معصیت ہی معصیت، اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی، گناہ اور برا فعل، اس
کو چاروں طرف سے لپیٹ لے اور وہ شخص اپنے آپ کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے، معصیتوں سے بچا کر اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر کر رب کے سامنے جائے، یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ نہیں کہ کسی کو گناہ کا موقع نہ ملے تو پھر وہ کہے کہ میں گناہ نہیں کرتا۔ تقویٰ یہ ہے گناہ کا موقع بھی ملے، وقت بھی ہو، کنڈیشن بھی ہو، سچویشن بھی ہو، گناہ کر سکتا ہو، کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، پھر انسان کہے کہ میں گناہ نہیں کرتا، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے، پرہیزگاری اختیار کر رہا ہوں، وہ شخص متقی ہے۔ جس کو موقع بھی ملے باوجود اس کے گناہ نہ کرے، وہ شخص متقی ہے، اور ایسے متقی لوگوں کی نیکیاں رب کے دربار میں قابل حجت ہوں گی اور ان کی نیکیوں کا وزن ہوگا اور یہی نیکیاں اس کو جنت میں لے جائیں گی۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ابھی گزرا ہے، ہر شخص نے یہ آیت بار بار سنی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر میرے پروردگار نے روزوں کو فرض کیا ہے جس طرح آپ سے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ فلسفہ، مقصد، پرپس اس کا یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ کیا معنی؟ روزے کی حالت میں گناہ کا موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، اللہ کی نافرمانی انسان کر سکتا ہے، رسول اللہ کی حکم عدولی کر سکتا ہے، باوجود اس کے روزے کی وجہ سے وہ اللہ کی اور رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہی شخص متقی ہے۔ روزوں سے سبق حاصل کرنا ہے کہ موقع تھا، کھا لیتے، پی لیتے، نہیں کھایا نہ پیا نہ گناہ کیا، اپنے دامن کو نیکی کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے گناہ میں لت پت ہونے سے بچا لیا، محفوظ کر لیا، وہ شخص متقی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بڑا ہی عظیم قول، وہ فرماتے ہیں التقی یلجم، متقی شخص ایسا ہے جیسے نکیل ڈلا جانور ہو، جس کی ناک میں نکیل ڈالی گئی ہو، وہ جانور اپنی مرضی سے کود نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، اپنے مالک کو جس کی ہتھیلی میں اس کی نکیل ہے اس سے چھڑا کر اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ متقی بھی وہی ہے کہ اس کی نکیل رب کی فرما برداری میں ہے، رسول اللہ کی فرما برداری میں ہے، اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے دور رکھتا ہے، رسول اللہ کی نافرمانی سے دور رکھتا ہے۔ گویا وہ شخص جو متقی ہے وہ نکیل ڈلا انسان ہے، نکیل ڈلا انسان ہے، لا یفعل ما یرید، اس کی چاہت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، منشا بھی ہے، وقت بھی ہے، حالت بھی ہے، کنڈیشن بھی ہے، موقع بھی ہے، باوجود اس کے گناہ نہیں کرتا، اس لیے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اس کے سینے میں آ جاتی ہے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتا۔ یہی شخص متقی ہے، پھر نیکی چھوٹی بھی کرے رب کی دربار میں اس کا بڑا وزن ہے۔ اور یہ تقوی اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، فلاح پانا چاہتے ہو، کامران ہونا چاہتے ہو، پاس ہونا چاہتے ہو، جنت کا داخلہ چاہتے ہو، تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، میرا پروردگار تجھے اس تقوی کی وجہ سے کامیاب و کامران کر دے گا۔ ایک کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، موقع ملے تب بھی گناہ نہیں کرنا، موقع نہیں ملتا تب تو انسان کرتا نہیں ہے، موقع کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے، یہ کہتے ہوئے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں میرے پروردگار کا خوف ہے، خشیت ہے، میں تقوی اختیار کرتا ہوں، یہ کہہ کر گناہ چھوڑ دے، رب بڑا انعام دیتا ہے۔ اٹھائیے صحیح بخاری، بڑی معروف حدیث، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن میدان محشر میں
جب سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا. آج ہزاروں میل دور یہ سورج موجود، اتنے مسافت پر یہ سورج کھڑا ہے، لیکن ایک انسان شدید گرمی میں 5 منٹ کے لیے دھوپ پر کھڑنا برداشت نہیں کرتا، کھڑ نہیں سکتا، توقف اختیار نہیں کر سکتا. اس کو دھوپ کاٹنے لگتی ہے، گرمی محسوس ہوتی ہے. اس دن کو یاد کرو جو دن 50,000 سال کا دن ہے. آج تو 24 گھنٹے کا ہے، 24 گھنٹے کا تو پورا دن ہے. یہ دن کو رات کاٹ لیں تو 12 گھنٹے بھی بڑی مشکل سے ہے. یہ 12 گھنٹے کا جو دن ہے اس کی گرمی مجھے اور آپ کو برداشت نہیں ہوتی. 50,000 سال کا وہ دن جب سورج 1 نیزے کی مسافت پر، 1 میل کی مسافت پر ہوگا، تب اس کی گرمی برداشت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کرنی پڑے گی. لیکن اس دن اللہ رب کائنات خوش نصیب لوگوں کو اپنا سایہ نصیب فرمائے. دعا کریں اللہ رب کائنات ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. کچھ خوش نصیب کیٹاگریاں رسول اللہ نے بیان کی، ان کو کیٹاگرائز کیا امام الانبیاء نے کہ یہ خوش نصیب جب کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا، رب کائنات اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، میرا رب، میرا پروردگار اس کو وہ سایہ نصیب فرمائیں گے، اپنا سایہ دیں گے. ان میں ایک شخص یہ ہے، دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال قال انی اخاف اللہ. عورت دعوت گناہ دے، وہ عورت جس کو وہ چاہتا بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، حسین بھی ہو، جمیل بھی ہو، اس کا دل کو اچھی بھی لگتی ہو، باوجود اس کے اچھے عہدے پر فائز ہو، اچھا اس کا سیٹ اپ ہو، اچھا اس کا سٹینڈرڈ ہو، باوجود اس کے خوبصورت بڑے عہدے پر فائز ہونے کے وہ گناہ کی دعوت دے. وہ گناہ کی دعوت کو سنتے ہوئے وہ شخص جواب دے انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. ایسا خوش نصیب شخص کل قیامت کے دن میرے رب کے سائے کے نیچے کھڑا ہو. یہ سایہ ملے گا کیسے؟ جب انسان اپنے آپ کو گناہ کی دلدل سے نکال کر نیکی کے راستے پر چلائے گا. ہمارے یہاں یہ 5-6 فٹی یہ باڈی، اس کے ارد گرد گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے، معصیت ہی معصیت ہے. بچے گا وہ، کامیاب ہوگا وہ. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. جو میرے رب سے ڈر گیا وہی کامیاب اور کامران ہے، وہی جنت میں جائے گا. امام الانبیاء فرماتے ہیں تقوی کی 3 علامات ہیں. ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے، کوئی نہ کوئی علامت ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں تقوی کی 3 نشانیاں ہیں. من رضی بالقضاء، من رضی بالقضاء، پہلی نشانی جو رب کے فیصلے پر راضی ہو جائے. تیرا اور میرا پروردگار خالق و مالک رازق داتا دستگیر غوث اعظم علی کل شیء قدیر اللہ رب کائنات کی ذات ہے. میرے رب نے میرے متعلق، آپ کے متعلق جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے پر جو راضی ہو جاتا ہے وہی متقی ہے. رب نے فیصلہ کیا نا کہ اس انسان کو گناہ سے دور کر لیا، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. انسانی منشا، انسانی خواہش، انسانی چاہت تو یہی ہوتی ہے. اب موقع ہے کر لیں گناہ، بعد میں توبہ کر لیں گے، کوئی پتہ نہیں. عین گناہ کے وقت میرا رب روح پرواز کر لے، رب کو کیا جواب دو گے؟ پھر وہاں جا کر یہی کہو گے کہ ہم نے اس لیے گناہ کیا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، رب کو منا لیں گے، تقوی اختیار کر لیں گے. آج موقع ہے، اس کو غنیمت سمجھے، گناہ کر لیں. نہیں، موقع ہے، وقت ہے، سچویشن ہے، حالت بھی ہے، دعوت بھی ہے، باوجود اس کے گناہ کو چھوڑ دیں، وہی متقی ہے. میرا رب اسی ایک نیکی کی وجہ سے، اس ایک عمل کی وجہ سے جو شخص گناہ سے دور ہو گیا، میرا رب راضی ہو جائے تو جنت دے دیتا ہے. تقوی کی 3 علامتیں. من رضی بالقضاء، جو شخص رب کے فیصلے پہ راضی ہو گیا. وصبر علی البلاء،
رب کی طرف سے فیصلہ آیا، اور ایسا فیصلہ جس نے ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اس پر صبر کر لے۔ دل کے جھنجھوڑنے کے کئی ایک میرے رب کے فیصلے ہیں۔ نوجوان اولاد میرا رب لے لے، اس پر جو شخص صبر اختیار کرے وہ شخص متقی ہے۔ رب تن تنہا کر دے، خاندان کا خاندان میرا رب ختم کر دے، میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے رب کی چاہت ہے، جیسا کرے اس پر راضی ہو جائے۔ وَصَبَرَ عَلَى الْبَلَاءِ، ہر آزمائش پر، ہر امتحان پر، ہر آزمائش پر، رب کے دیے گئے ہر سوال پر وہ صبر اختیار کرے، اللہ کے سامنے رجوع کرے اور صبر کا دامن اپنے آپ سے چھوٹنے نہ دے، وہ شخص متقی ہے۔ وَشَكَرَ عَلَى النَّعْمَةِ، اور تیسری تقوی کی علامت ہے رب کی طرف سے نعمت ملے، انعام ملے، احسان ملے، بینک ملے، دولت ملے، کوٹھیاں ملے، محلات ملے، گاڑیاں ملی، عزتیں ملے۔ جو رب کا احسان ہے اس پر رب کا شکریہ ادا کرے، یہی شخص متقی ہے۔ علامات کتنی؟ من رضی بالقضاء وصبر علی البلاء وشکر علی النعماء، رب کے فیصلے پر راضی ہونے والا، آزمائش پر صبر کرنے والا، نعمتوں پر رب کا شکریہ ادا کرنے والا متقی ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، زاد راہ اختیار کرو، راستے کا سامان۔ یہ جو زندگی ہے یہ عارضی ہے، اگلا راستہ، اگلی زندگی ابدی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اس کے لیے زاد راہ تیار کرو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، رب کا خوف ہے، رب کی خشیت ہے، یہ سب سے زیادہ، سب سے بڑا زاد راہ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو میرے رب سے ڈر جاؤ۔ اگر عقل ہے تو رب سے ڈرو گے، عقل نہیں تو پھر رب سے ڈرنا بھی مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہیں اللہ رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر سچی بات کیا کرو۔ بات میں جھوٹ بولیں گے تو رب کا خوف ہے، رب کا ڈر ہے نہیں ہے نا، رب نے حکم دیا ہے رب سے ڈر کر سچ بولو۔ ہم میں سے جو جھوٹ بولتا ہے، جس لین دین میں جھوٹ بولتا ہے، گویا اس کے دل میں میرے رب کا خوف نہیں ہے۔ ہوتا تو یہ کرتا نا، جب نہیں ہے تو کر رہا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ اَمْثَالِ جِبَالِ تَہَامَةَ، اے صحابہ کی جماعت، میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں تمہارے بعد آئیں گے، تمہارے بعد آئیں گے، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں گی، بڑی بڑی نیکیاں۔ تہامہ پہاڑی کا ایک سلسلہ ہے، یہ احد پہاڑ سے لے کر جتنے پہاڑی سلسلہ ہے اس کو تہامہ پہاڑی کہتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی نیکیاں، انبار ہوں گے، نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے، رب کی دربار میں آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، میرے رب ان کو دیکھتے جائیں گے اور ان کی نیکیوں کو ہوا کی طرح اڑا دیں گے، جیسے دھول مٹی اڑتی ہے، جیسے روئی اور کپاس اڑتی ہے، اس طرح ان کی اتنی بڑی نیکیاں اڑا دی جائیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پریشان ہو گئے، فوراً سوال کیا صفہم لنا وجلہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ان کی خامی بیان کریں، ان کی وجہ بیان کریں، ریزن بیان کریں، کاز بیان کریں، کس وجہ سے، کس ریزن کی بیس پر رب ان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، کیا وجہ ہے؟ امام الانبیاء نے آگے ان کی صفت بیان کی ہے، وہ ایسے لوگ ہوں گے راتوں کو اٹھ اٹھ کر پوری رات رب کے سامنے قیام کرتے ہوں گے، دنوں کے روزے رکھتے ہوں گے، 5 وقت کے نمازی ہوں گے، حج بھی کیے ہوں گے، عمرے بھی کیے ہوں گے، اتنی بڑی بڑی نیکیاں، رب کو راضی کرنے کے سارے کام کیے ہوں گے، لیکن ان کی ایک خامی جس نے ان کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہ خامی یہ ہے اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها،
جب خلوت میں جاتے ہیں لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک عابد شب زندہ دار، اور لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھنے والے، عمرے کرنے والے، حج کرنے والے، صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے، رب کو راضی کرنے والے، دعائیں کرنے والے لوگوں کے سامنے نیک ہوں گے۔ خلوت میں جا کر ہر اس گناہ کو کریں گے جس کا موقع ملے گا۔ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، خلوت میں جا کر میرے رب سے نہیں ڈریں گے، رب کی ہر نافرمانی کریں گے، رسول اللہ کی ہر نافرمانی کے عمل کو کر گزریں گے۔ اس ایک جرم کی وجہ سے، اس ایک گناہ کی وجہ سے رب اس کی ساری نیکیوں کو، تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیوں کو ہوا منصورہ بنا کر اڑا دیں گے۔ وجہ، خلوت میں جا کر ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں آتا ہوگا، رب کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہوگا، تقوی نہیں ہوگا۔ تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے رب ان کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے ان کے منہ پہ مار کے جہنم میں اوندا منہ پھینک دیں گے۔ یہی وجہ ہے اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، میں ہر نیکی کرنے والے کی نیکی قبول نہیں کرتا، میں ہر اس نیکوکار کی نیکی قبول کرتا ہوں جو نیکی کے ساتھ، جس کے دل میں میرا خوف اور ڈر ہے، تقوی ہے، اس کی نیکی قبول کرتا ہوں۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے جو کچھ سنایا عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔